ہو گیا ہو. روبینہ طاہر سسٹر میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ یس آ رہی ہے. جی سسٹر بول رہے ہیں، اب آپ کی آواز بہتر ہے. جی میرا خیال ہے کہ میری آپ سے پہلے بھی بات ہوئی. آپ سمیر ہیں؟ جی میں سمیر ہوں. آپ مومن ہیں ہاں سسٹر؟ جی میں مومن ہی تھی، اور ابھی بس درمیان میں ہی ہوں. یہ جو پہلے بھائی صاحب گئے ہیں وہ تقریباً میرے والا ہی کیس ہے. تو جی آپ کو شاید یاد ہو میری بات آپ سے ہوئی تھی. میں نے کہا تھا میں دوسرے نمبر کی بوڑھی امروز ہوں. کے چینل پہ آپ کی میری بات ہوئی تھی شاید. یس 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 یس، جی یہ تو بائی چانس مجھے میں نے یاد آ آج لائیو اسٹریم دیکھی ہے. تو اب مجھے مسئلہ یہ ہے، مجھے یہ بتائیے کہ سپوز میں نے سارا کچھ چھوڑ دیا، تو باؤنڈریز ہمیں کون فکس کر کے دے گا کہ یہ ہماری باؤنڈریز ہیں، وی ہیو ٹو بیہیو لائک دس؟ وی مطلب کیسے، کون ہے، کس کو ہم فالو کریں گے؟ اوکے، آپ اپنا میوٹ کر لیں، میں آپ کو جواب دیتا ہوں. پھر جب آپ اوکے بولنا انمیوٹ، کیونکہ آپ کی طرف سے تھوڑا سا ڈسٹربنس ہے. دیکھیے جب اس دن لاسٹ ٹائم آپ کی میری سمیر بات ہوئی بھائی تھی نا. میرے کو لگتا ہے یہ مورالٹی کی بات کر رہی ہیں کہ بھی مورالٹی ہم. جی میں سمجھ گیا احمد بھائی، میں دے رہا ہوں جواب ان کو. ایک منٹ میوٹ کیجیے گا. اصل میں جب لاسٹ ٹائم آپ کی میری بات ہوئی تھی تو میں بہن جی نہیں بولوں گا آپ کو، کیونکہ آپ نے مجھے بتایا تھا آپ کی ایج بہت زیادہ ہے میرے سے نا، تو میں آپ کو ماں جی بولوں گا. تو ماں جی آپ کی جب میری بات ہوئی تھی پچھلی بار، تو آپ نے مجھ سے یہی کوشچن کیا تھا، اور میں نے اس کے تعلق سے آپ کو اس دن بھی بتایا تھا. میں پھر سے آپ کو بتاتا ہوں، انسان کو اپنی انسانیت فالو کرنے کے لیے کسی اور مذہب، کسی اور قوانین کی یا کسی باؤنڈریز کی ضرورت نہیں ہوتی. اس کے لیے سب سے بڑی باؤنڈری یہی ہے کہ وہ اس چیز کو فالو کرے کہ جو چیز آپ اپنے ساتھ ہوتی ہوئی پسند نہیں کرتے، یا جو چیز آپ اپنے لیے پسند نہیں کرتے، وہ کام آپ دوسروں کے ساتھ نہ کریں. سپوز دیٹ اگر آپ کو یہ پسند نہیں کوئی آپ کو گالی دے، آپ بھی دوسروں کو گالی مت دیں. آپ کو یہ پسند نہیں ہے آپ کی ماں، بہن، بیٹی یا آپ کی کوئی بے حرمتی کرے، آپ بھی دوسروں کی مت کریں. فضل بھائی ایک منٹ رک جائیں، میں ان سے بات کر رہا ہوں. یہ اچھی بات نہیں ہے بیچ میں بولنا. فضل بھائی جب آپ کو اوپر لیا گیا اسٹریم پہ تو آپ سے بات کی جائے گی، تھوڑا تحمل رکھیں، صبر رکھیں. ان اللہ مع الصابرین، آپ کا اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو تھوڑا کریں تاکہ اللہ آپ کو جوائن کر لیں جلدی. جی تو اتنا ہی کافی ہے. اگر آپ یہ نہیں چاہتے کہ آپ کی ماں بہن بیٹی کی کوئی بے حرمتی کریں تو آپ بھی دوسروں کی نہ کریں. اگر آپ یہ نہیں چاہتے کہ کوئی آپ کو مارے، کوئی آپ کا قتل کر دے یا آپ کو کوئی لوٹ لے، آپ بھی دوسرا، مطلب جو چیز آپ اپنے ساتھ پسند نہیں کرتے ہونا، وہ چیز آپ دوسروں کے ساتھ نہ کریں. اچھا یہ چیز جو ہے وہ صرف ایک سبجیکٹیو مورالٹی پہ ڈیپینڈ نہیں ہو سکتی. کہ سپوز دیٹ کوئی ایک آدمی ہے جو دماغی توازن جو ہے اس کا خراب ہے، تو وہ پاخانہ کھانا پسند کرتا ہے دماغی توازن بگڑنے کی وجہ سے. تو وہ پخانا پسند کرتا ہے تو اس کا مطلب اب یہ نہیں ہے کہ وہ سب کو پاخانہ کھلائے کیونکہ اس کو پسند ہے. تو یہ سبجیکٹیو مورالٹی پہ بیس نہیں ہوگا، یہ آبجیکٹیو مورالٹی پہ بیس ہوگا. یعنی کہ پورا عوام جو ہے، پورا سماج جو ہے، سوسائٹی ہماری جو ہے، وہ اس چیز کو پسند کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے. اگر پوری سوسائٹی، پوری قوم، پوری انسانیت کسی چیز کو ناپسند کر رہی ہے تو آپ کو چاہیے کہ وہ کام آپ دوسروں کے ساتھ نہ کریں. یہاں سے آپ اپنی مورالٹیز، اپنی باؤنڈریز لے سکتے ہیں. ہوپ سو میرے جواب سے آپ تھوڑے سے مطمئن ہوئے ہوں گے تو آپ بتا سکتے ہیں. اگر آپ کو کوئی ابھی بھی اشکال ہے تو آپ پوچھ لیں. جی اوکے ٹھیک ہے، یہ ہو گیا. لیکن اس کے باوجود جیسے اب شراب، اگر مسلم ہیں، ان کا اعتماد ہے، ان کا یقین ہے اللہ پہ، اور وہ مانتے ہیں، نبی کو مانتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، تو پھر وہ اس کے باوجود بھی تو اتنا کچھ غلط کرتے ہیں نا. تو حالانکہ ان کو تو روکا گیا ہے، ان کو بتایا گیا، ان کو پریچنگ کی گئی ہے کہ جی یہ آپ کی باؤنڈریز ہیں، یہ سارا کچھ ہے. تو جن لوگوں کے پاس آپ نے مجھے کہہ دیا، میں سمجھ گئی، مجھے سمجھ آ گئی ہے، لیکن کیا آیا باقی یہ ساری پوری دنیا ایسے کر سکتی ہے؟ سپوز میرے بیٹے کے ساتھ کوئی لڑکی اٹیچ ہو جاتی ہے، میرے خاوند کے ساتھ ہو جاتی ہے، یا مطلب لائک دیٹ، اس کو پتا ہے کہ یہ میرڈ ہے، یا میری بیٹی ہی کسی، تو مطلب ان چیزوں کو کیسے ہم پھر کریں گے؟ پتا ہے کہ چوری بری چیز ہے لیکن لوگ کرتے ہیں نا. اوکے، اب آپ کا اگلا سوال یہ ہے کہ چلیں میں تو اس چیز کو فالو کر لوں گی، یا ہم لوگ اس کو فالو کر لیں گے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ دوسرے بھی اس کو فالو کریں. تو ان سے جو ہم کو اطلاع پہنچے گی تو اس کی سزا ان کو کہاں سے ملے گی؟ آپ کہہ رہی ہیں رائٹ. بہت اچھا سوال ہے آپ کا. ہم لوگ جو ہے وہ کرما میں بلیو کرتے ہیں، یعنی کہ انسان کے جو کرم ہے، انسان کے جو اعمال ہیں، اس میں ہم بلیو کرتے ہیں. اگر کوئی انسان کسی کے ساتھ غلط کرتا ہے تو اس انسان کے ساتھ بھی ویسا ہی غلط ہوگا. اور اس کے لیے کسی کریٹر کی ضرورت نہیں ہے، کسی خالق کائنات کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ اس کو اس کا بدل دینے یا سزا دینے کے لیے اس کو کام کرنا پڑے گا یا اس کا ہونا ضروری نہیں. بلکہ یہ جو پوری کائنات اس بنانے والے نے جس ترتیب سے بنائی ہے نا، یہ کائنات اپنا کام خود کرتی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ آپ جب زمین کے اندر کوئی بیج ڈالتے ہیں تو جس چیز کا آپ بیج ڈالتے ہیں اسی کا پودا اور اسی کے پھل آپ کو واپس ملتے ہیں.
जी ایسا کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ آپ کسی نے جو ہے وہ کانٹے والے کسی درخت کا بیج جو ہے وہ زمین میں گاڑا اور اس کے اندر سے جو ہے پھل فروٹ دینے والا کوئی درخت نکل آیا ہو؟ نہیں ہوتا نا. نہیں نہیں تو یہ جو پوری کائنات ہے نا جو بنانے والے نے بنائی ہے یہ اصل میں ہمارے لیے ایگزامپل بھی ہے اور ہمارے اعمال کا ایک نمونہ بھی ہے ان ریٹرن جو ملنے والا ہے. اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ جیسے اعمال کریں گے ان ریٹرن آپ کو ویسا ہی ملے گا. اس کا سب سے بڑا ایگزامپل جو ہے فورس بھی ہے. آپ کسی گیند کو کسی بال کو جتنی زور کے ساتھ جتنی جان لگا کر کے دیوار میں ماریں گے وہ اتنی ہی تیزی سے آپ کے پاس واپس آئے گی. تو اسی طریقے سے آپ کے اعمال ہیں. اگر کوئی برا کرتا ہے آپ کے ساتھ تو آپ کے ساتھ تو اس نے برا کر دیا, اس کے بدلے میں آپ کے ساتھ اچھا ہوگا, آپ کے ساتھ کچھ بہتر ہوگا. لیکن جس نے برا کیا ہے اس کے ساتھ کسی حال میں بھی اچھا یا بہتر نہیں ہوگا, اس کے ساتھ بھی وہی برا ہوگا. اور یہی جو ہے دنیا اسی طریقے سے چلتی ہے کہ اعمال کا بدلہ جو ہے وہ دنیا میں ہی ملتا ہے, یعنی اس کو ہم کہتے ہیں کرما. جیسا آپ کرم کرو گے ویسا آپ کو پھل ملے گا. جی اچھا دوسری بات یہ کہ اوکے خالق نہیں ہے کوئی بھی, تو ہم کیسے بنے, ہم کیسے نہیں, بنے, ہم نے نہیں, انسان کیسے؟ میں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ خالق نہیں. ابھی میں اچھا نے خود بات کرتے ہوئے یہ کہا آپ سے اچھا اچھا جی کہ جی 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 جس خالق نے یہ کائنات اچھا بنائی ہے تو پھر کوئی نہ اوکے کوئی بنانے والا ہے. اچھا 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 ٹھیک, یعنی کوئی ہے وہ ہے. پھر ہم آنسریبل بھی تو ہے نا. دیکھیں اگر میرا خامد ہے یا میرا باپ ہے, وہ گھر بناتا ہے, وہ ہمیں گھر میں رکھتا ہے, پڑھاتا ہے, تو ہم اس کے آنسریبل ہے نا پھر. اوکے, میں آپ کو ایک بہت اچھی چیز بتاؤں گا, اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ آپ ایک والدہ بھی ہیں, شاید آپ کے بچے بھی ہیں, یس 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 تو آپ میری بات سے بہت اچھے سے ریلیٹ کر پائیں گے. آج میں ایک کڑوی سچائی آپ کو بتانے جا رہا ہوں جو میری زندگی بھر کا سرمایہ ہے جو میں نے حاصل کیا ہے. اچھا میں یہ آپ کو بات بتاؤں, اس کے لیے میں گزارش کروں گا آپ میوٹ کریں کیونکہ آپ کی طرف سے تھوڑا سا اوکے ایکو. اوکے اوکے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ دنیا کے ہر والدین, ہر ماں باپ اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں, ان کی بہترین تربیت کرنا چاہتے ہیں, ان کو ایک اچھی زندگی دینا چاہتے ہیں. لیکن ماں باپ کا جو پیار ہے وہ سیلفشنس سے بھرا ہوا نہیں ہے, یا سیلفشنس سے علیحدہ ہے, یہ نہیں کہا جا سکتا. کیونکہ پیرنٹس کا جو پیار ہے اپنے بچوں کے لیے اس میں بھی سیلفشنس ہے. اور وہ کیسے, میں آپ کو بھی ثابت کیا دیتا ہوں. جب ایک بچے کا جنم ہوتا ہے, جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے, اس سے پہلے والدین جو ہوتے ہیں, ماں اور باپ دونوں, وہ اپنی ڈیزائر پوری کرنے کے لیے, اپنی اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے جس کے لیے انہوں نے شادی کی ہے, اس کے لیے تعلقات قائم کرتے ہیں. اس وقت تو اولاد کا کوئی سنگمان بھی نہیں ہوتا جس وقت وہ اپنی جو ہے اپنی ڈیزائر, اپنی چاہتوں کو یا اپنی نیڈز کو پورا کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ انٹیمیٹ ہوتے ہیں. لیکن اس کے فروٹس میں جب ایک والدہ جو ہے وہ حمل سے ہوتی ہے, یعنی کہ پریگننٹ ہو جاتی ہے, اور پھر ایک بچے کو جنم دیتی ہے, تو وہ اس بچے کے ہو جانے سے اس والدین کو اس بچے کے ساتھ محبت ہوتی ہے. تو اس سے یہاں پر یہ ثابت ہوا کہ اس بچے کا پیدا ہونا جو ہے وہ محبت کا نتیجہ نہیں ہے, بلکہ وہ غرض اور وہ نیڈ اور وہ ضرورت کا نتیجہ ہے کہ دو لوگوں نے اپنی ڈیزائر کو پورا کرنے کے لیے, اپنی نیڈ کو پورا کرنے کے لیے آپس میں تعلقات قائم کیا. اس سے ایک بچہ پیدا ہوا اور ظاہری طور پر وہ ان دونوں کا خون ہے تو اس سے محبت ہوگی, لیکن بے غرض محبت نہیں ہے یہ, اس میں غرض چھپی ہے اپنی. اب جب وہ بچہ بڑا ہونے لگا تو اس کی اچھی تربیت کرنا یہ ماں باپ کی سوشل ذمہ داری ہے, اس کی پڑھائی کرانا, لکھائی کرانا, یہ سوشل ذمہ داری ہے. اور بہت سے لوگ تو اپنے بچوں کو اس لیے بھی اچھی تعلیم دیتے ہیں اور اس لیے بھی اچھی پرورش کرتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ نہ کیا تو لوگ ہمیں کیا کہیں گے, مطلب کہیں نہ کہیں لوگوں کے ڈر سے. اور اسی لیے بہت سارے پیرنٹ جو ہے اپنی پراپرٹی تک بیچ ڈالتے ہیں اپنے بچے کو ہائر ایجوکیشن دلانے کے لیے, کہ اس کو ہائر ایجوکیشن دلائیں تاکہ ہمارا نام ہو. اس میں بھی ایک سیلفشنس ہے. اور سب سے بڑی سیلفشنس تو یہ ہے کہ جب ہم بزرگ ہو جائیں گے اور ہم اس لائق نہیں رہیں گے کہ ہم کچھ کام کر سکیں, کچھ بھی کام کر سکیں, تو اس وقت یہ جو ہماری بچے ہیں یہ ہمارا سہارا بنیں گے. اس غرض کے ساتھ ماں باپ اپنے والدین جو ہے اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیے کہ جب ایک والدین بھی بے غرض نہ تو بچوں کو پیدا کر رہا ہے, نہ بے غرض ان کی تربیت کر رہا ہے, نہ ان کی پرورش کر رہا ہے, تو آپ کس سوچ کے ساتھ یہ مانتے ہیں کہ ایک خالق کائنات نے آپ کو بے غرض پیدا کر دیا, بنا کسی ضرورت کے ایسے ہی آپ کو پیدا کر دیا, یا ایسا کوز پیدا کیا جس کی وجہ سے آپ وجود میں آئے؟ یہ تو ہو نہیں سکتا نا. تو آپ کی خلقیت کا, آپ کے پیدا ہونے کے پیچھے ضرور کچھ نہ کچھ مقصد ہے, کچھ نہ کچھ غرض ہے. آپ اس بات سے متفق ہیں میری جتنی باتیں میں نے آپ کو بتائی؟ جی بالکل صحیح. تو
बहरहाल मैं पीछे और भी लोग हैं, मैं फिर ज़्यादा टाइम तो नहीं ले सकती आपका, क्योंकि उनके लिए भी आपको टाइम निकालना है। तो बहरहाल अब फिर नेक्स्ट टाइम मैं मैं बस जो है फिर आपसे एक आपको लास्ट टाइम, नहीं कोई मसला नहीं है, मैं पूरी स्ट्रीम का टाइम आपको देने के लिए तैयार हूँ, अगर मुझे लग रहा नहीं, है कि नहीं, इससे नहीं। कुछ नताइज निकलेंगे, क्योंकि मैं जो हुँ, है रिजल्ट में बिलीव करता हूँ, एफर्ट्स में बिलीव नहीं करता हूँ। हुँ, अगर मुझे लग रहा है हुँ, कि किसी काम को करने हुँ, से मुझे श्योरली 10 रुपए मिलेंगे, कंफर्म है, हुँ, हुँ, और एक दूसरा हुँ। काम है जिसको करने से शायद मे बी मुझे 100 रुपए मिल जाए, बट नॉट गारंटी, तो मैं वो 10 रुपए वाला काम करना पसंद करूंगा जिसमें मुझे श्योरिटी एग्ज़ैक्टली, हो। एग्ज़ैक्टली। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, मेरा अब आपसे हुँ, मुतालबा ये है, हुँ। वो कौन सी ऐसी चीज है या कौन सी ऐसी बातें हैं जिन्होंने आपको अभी तक कंफ्यूजन में रखा है और आप एक डिसीजन नहीं ले पाए हैं? बेटा होप तो पहले मैं तो कुछ सबसे बड़ी बात कह मेरी पाऊँ आपको। सोसाइटी है, मेरा घर है। मैं सबको नहीं सैटिस्फाई कर सकती ना अभी एकदम से, क्योंकि मैं तो अपने तौर पे भी बहुत सारी स्ट्रीम सुनती हूँ आप लोगों की, सबकी सुनती हूँ तकरीबन, जब-जब मुझे मौका मिलता है। जैसे-जैसे मतलब मेरी मैं ड्रामे वगैरह नहीं देखती, मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों को सुनूँ। क्योंकि मैंने कुरान तर्जुमे से पढ़ा हुआ है, तफ़सीर भी उस ज़माने में पढ़ी हुई है, और उन्हीं अकायद को मानते आए हैं, उन्हीं अकायद को सुनते आए हैं, जो हमारे बड़ों ने कहे और जो हमने खुद पढ़े। तो जी उनको ज़हन से निकालने में और उनको झटकने में भी तो बहुत सारा टाइम लगता है ना, एकदम से कैसे? अब मेरी बेटी को पता है कि आई एम चेंजिंग माय माय रिलिजन ना, कि आई एम नॉट कंप्लीटली ऑन माय इस्लाम। मेरे हस्बैंड को नहीं पता। अगर उनको पता चलेगा, देयर विल बी अ मुसीबत, और यू कैन से कि एक अज़ाब आ जाएगा मेरे लिए ना। जी तो मैंने रोज़े नहीं रखे, मैं नमाज़ नहीं पढ़ती, क्योंकि पहले मैंने जिन लोगों को सुना था, वो कुरानसिस्ट जो लोग हैं ना, वो थे, तो मैंने नमाज़ें छोड़ दी उनको देख के, उनको सुन के। उसके बाद बाय चांस मुझे आप लोगों के ये मिल गए एक्स मुस्लिम्स के, तो मैं इनको सुनने लगी, कि तकरीबन 6, 7, 8 महीने की बात है जब से मैं सुन रही हूँ ना। तो दिल को लगती हैं ये बातें, यकीन आता है इन बातों का। जब हम कुरान का तर्जुमा पढ़ते थे, तब भी सोचा जाता था कि ये ऐसे कैसे हो, जो वो मौजज़ात और वो जो उसके अंदर सारे वाक़यात लिखे हुए हैं, और फिर वो असातीरुल अव्वलीन वाली बातें वो अब ज़हन में आती है ना, कि ये वो लोग कहते हैं कि ये असातीरुल अव्वलीन है, तो फिर हम भी तो अब यही कहेंगे ना, कि ये वही है, क्योंकि हमें दिमाग में हमने अपने चेंज करने के लिए कोई जगह बनाई है। लेकिन जो हमारे घर वाले लोग हैं, या हमारे जो इस्लामी लोग हैं, या जो रिजिड हैं, वो सुनने को भी तैयार नहीं है कुरान के मुतालिक कोई बात। लेकिन अब तो खैर बहुत सारे ग्रुप्स में ये बातें होने लग गई हैं कि ये एक्स मुस्लिम्स जो है ना, वो कई सारे ग्रुप्स में हैं, जो इस्लामिक ग्रुप है, लेकिन उसके अंदर वो लोग मौजूद हैं और वो पोस्ट करते रहते हैं। हम तो पोस्ट भी नहीं कर सकते ना, क्योंकि वी आर नॉट अलाउड बाय आवर फैमिली और बाय आवर सोसाइटी। मैं आपकी इस बात से पूरी तरीके से मुत्तफिक हूँ। फैमिली एक ऐसा फैक्टर हुँ, होता है, और हुँ, हमारा जो सोसाइटी है, हमारा जो समाज है, वो ऐसा फैक्टर होता है हुँ, कि इंसान चाह कर के भी उससे नहीं निकल सकता। आप एक जी, अकीदे से तो निकल सकते हैं, लेकिन आपने अपने परिवार से निकलना, ये बड़ी मुश्किल जी, वाली बात है। जी। वो भी ऐसे ऐसे मुल्क से जहाँ पर आप हुँ, रहती हैं, तो ये मैं जानता हूँ। हुँ, हुँ, लेकिन मैं आपसे एक छोटी-सी बात कहूँगा, हुँ, मुझे ज़्यादा आपसे कोई तवक्को नहीं है, और मैं आपसे भी हुँ, यही कहूँगा कि इससे ज़्यादा आप भी खुद से उम्मीद ना रखें, और वो ये है हुँ, कि आपको अलल ऐलान किसी चीज़ का इकरार करने या उसका इज़हार करने की ज़रूरत नहीं है। हुँ, हुँ, आप अगर दिल से इंसानियत के पैरोकार हैं, और आप दिल हुँ, से गलत चीज़ों को गलत कहने का माद्दा रखते हैं, तो आप हुँ, अपने दिल में उस चीज़ को रखें, और आप हुँ, इंसान हैं। हुँ, बस एक हुँ, चीज़ मैं आपको कहूँगा कि हुँ, आप अपनी जो ज़िंदगी है ना, जो भी हुँ, आपकी ज़िंदगी है, उसको हुँ, बहुत अमन, सुकून, पीसफुल तरीके से, बिना किसी के हुँ, साथ उलझे, बिना किसी के साथ झगड़े, बिना किसी के हुँ, साथ बहस-ओ-बहस किए, सुकून से हुँ, गुज़ारिए, और आपकी हुँ, ज़िंदगी सुकून से तब गुज़रेगी, जब आपको हुँ, ये यकीन हो जाएगा कि मरने के हुँ, बाद ना तो कोई 3 सवाल जवाब हैं, ना हुँ, कोई हुँ, जन्नत, हुँ, ना हुँ, कोई यस, यस, जहन्नम, ना कोई खुदा हुँ, मौजूद है जो आपसे हिसाब-किताब लेगा। इसका यकीन अगर हुँ, आपके दिल में है, आप ज़िंदगी हुँ, सुकून से गुज़ारेंगे, और सुकून से ही ज़िंदगी से चले जाएँगे। हुँ, 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 हुँ। नहीं, वो बस ख़दशात बाकी तो मैं अब बहुत हद तक कम हो गए हैं। हुँ, जब आप जी, पिछली बार मुझे मिले थे और आपने मुझसे जी, बात की थी, तो ये खदशा आपको सबसे ज़्यादा था। आज अगर वो कम हो जी, गया है, जी, तो ये बेहतर है। जी, 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 जी। नहीं, वो तो एक ये 3 सवालों वाला तो मुझे पहले ही पता है कि अज़ाब कब्र की तो कोई आयत कुरान पाक में है ही नहीं ना, एक भी सिंगल जी। आयत नहीं है। ठीक है ना? वो तो हमारे मुल्लाज़ नहीं, ने बनाई हुई है। और अगर कुरान में हुँ, होती भी, तो तब हुँ, भी ये हुँ। हुज्जत ना होती, क्योंकि कुरान भी वही है जो हदीसें जी, हैं, क्योंकि वो भी इंसानों जी, का और ये भी इंसानों का। जी। लेकिन लोग कुरान का इनकार नहीं सुन सकते ना, हदीस का तो कोई लोग सुन ही लेते हैं, हमारी सोसाइटी में भी। तो बहरहाल जी। मैं कायम हूँ अपनी जगह पे, और मैं सुनती हूँ, और मैं उसपे अमल तो अब यही है ना, कि वही आपकी बात है कि चैरिटी कर सकते हैं, अच्छे डीड्स कर सकते हैं, मतलब यही एक कर सकते हैं ना हम, और क्या कर सकते हैं इसके अलावा? तो कोई और भलाई नहीं, यानी यही कर सकते हैं ना? एक काम और कर सकते हैं आप। जी।
आप एक काम, और उसकी मैं दरख्वास्त भी करूँगा आपसे कि वो आप ज़रूर जी, करें। जी। जो असल खालिक कायनात है, सच्चा खालिक, हुँ, अगर वो कहीं भी एग्ज़िस्ट करता है और वो दुआएँ हुँ, सुनता है, तो हुँ, उससे दुआ कीजिएगा कि हुँ, हमारा जो मकसद है दुनिया को इंसानियत पर लाने का और इंसानियत पर कायम करने का, उसमें वो हमारी मदद। ज़रूर, ज़रूर। बहुत-बहुत शुक्रिया आप आई, आपसे बहुत बात करके शुक्रिया। हाँ, अल्लाह ताला आप लोगों जब की भी करें हिफ़ाज़त आप करे। ज़रूर जुड़ें करें। मैं अल्लाह आपसे ताला आप गुज़ारिश लोगों को करूँगा, मैं हुँ, आपसे गुज़ारिश करूँगा कि आप ये ना कह कर के अल्लाह ताला, आप ये कहें कि खालिक कायनात है। जी, जी, बस वो बेटा हमारे अब पक चुके हैं ना, मैं मैं समझ अब सकता हूँ, 59 की हूँ। मैं समझ सकता हूँ, फिर भी कोशिश करें तो हाँ, चीज़ें बदली जा सकती हैं। आई विल इंशाअल्लाह ओके, ओके, ठीक है, सॉरी। चलिए ठीक है, टेक केयर हाँ, अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया, शुक्रिया। इंसानियत हाफ़िज़। आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।